سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا بھر کی وہ ساری سعادتیں اور خوشی نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگ جنات کی پناہ مانگتے تھے اور پھر وہ جنات انہیں تنگ اور پریشان کرتے تھے۔ سورہ جن کے اندر واقعہ آتا ہے جنات کا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جنات کیا کرتے، آسمانوں پہ جاتے اور پھر فرشتوں کی باتیں سنتے اور پھر وہ آ کے دنیا میں کیا کرتے، کاہنوں کے کان میں ڈالتے اور پھر اس سے کیا کرتے کہ دنیا کے اندر فساد پیدا کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے تو اللہ نے آسمانوں پہ پہرا لگا دیا اور جب کوئی جن اوپر جاتا تو اس کے پیچھے ایک آگ کا شعلہ لگتا اور پھر وہ بھسم ہو کے واپس آتا، اور اس ڈر سے پھر جنات اوپر نہیں جاتے تھے۔ تو رافع بن عمیر ایک صحابی ہیں، اسلام قبول انہوں نے کیا، تو یہ اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور میں ایک وادی کے اندر پہنچا، تو میں جب وادی کے اندر پہنچا تو ہمارے چونکہ قوم کے اندر یہ رواج تھا، عادت تھی کہ جب وہ اس وادی میں جاتے تو پناہ مانگتے تھے اس جن کے سردار کی جو وہاں پہ ہوتا۔ تو میں نے اپنی عادت کے مطابق پڑھا اعوذ بعزیز ھذا الوادی من الجن، کہ میں اس سردار کی جو جن ہے اس وادی کے اندر میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس پناہ مانگنے کے بعد میں نے کیا دیکھا، خواب میں دیکھا کہ میں سو گیا تو خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص میرے سینے کے اوپر کھڑا ہے اور مجھے مارنا چاہتا ہے اور کچھ چیز میرے سینے پہ کھپونا چاہتا ہے۔ تو میں ڈر کے اٹھا، دیکھا ادھر ادھر تو مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں پھر لیٹ گیا کہ شاید ہو سکتا ہے میرا خیال ہو، تو دوبارہ پھر مجھے ایسا ہی معلوم ہوا۔ پھر میں اٹھا، پھر دیکھا ادھر ادھر، مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ تو تیسری دفعہ پھر میں نے ایسا دیکھا، تو میں اٹھا تو ارد گرد دیکھا تو میں نے دیکھا کہ میری ناکا یعنی میری اونٹنی وہ گری پڑی ہے اور دو شخص ہیں، ان میں سے ایک مجھے مارنا چاہتا ہے تو دوسرے نے کہا کہ اسے نہ مار، اور یہاں پہ کچھ جنگلی جانور ہیں ان میں سے کسی کو مار اور یہاں سے چلا جا۔ تو پھر اس نے ایک جنگلی جانور کو مارا اور وہاں سے چلا گیا۔ تو پھر اس شخص نے مجھے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم جب اس جگہ پہ آئے ہو تو تم نے ان جنوں کی پناہ کیوں مانگی، بلکہ تمہیں معلوم ہے کہ اس وقت ایک نبی کے مبعوث ہونے کا وقت آ چکا ہے اور مبعوث ہو چکے ہیں اور ان کا شہر یثرب ہے، مدینہ ہے، تو تم وہاں جا کے آپ سے مل سکتے ہو۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا، تو رافع بن عمیر فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے چلا اور یثرب میں پہنچا۔ تو میں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری بات مجھے سنائی، تو پھر مجھے اسلام کی دعوت دی اور اس طرح میں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس شخص نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ تو ایسا نہ کہے، بلکہ تو یہ کہا کر اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، کہ اس جنگل کے خوف اور شر سے، یہ نہ کہ جنات کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، بلکہ یہ کہہ کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، رب محمد یعنی محمد کے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس وادی میں کہ میں جس پہ لیٹا ہوا ہوں یا جس پہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یعنی اس نے یہ کہا، تو یعنی یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو جنات سے ڈرتے ہیں وہ تو یا تو شرک کے اندر پھنسے ہوتے ہیں یا بدعت کے اندر پھنسے ہوتے ہیں یا وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتے ہیں، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں ان لوگوں کا ایک خاصہ تھا، ایک عادت تھی، وہ جنات سے ڈرتے تھے اور اس کو جنات کی پناہ مانگتے تھے۔ تو یہ تھا وہ واقعہ کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سو جن کے معاملے میں جو ہے نا ظاہر کیا۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر یہ جو آیت ہے کہ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ جب کسی وادی میں جاتے ہیں تو وہ جنات کی پناہ مانگتے ہیں، تو ان کی پناہ مانگنے کی وجہ سے جنات کے اندر ان کی سرکشی اور زیادہ ہو گئی اور وہ اور زیادہ تکبر کرنے لگے اور لوگوں کو زیادہ تنگ کرنے لگے۔ تو یعنی کہ جنات کی جو اللہ نے جنات کو جو طاقت دی ہے اس کے مقابلے میں انسان کی طاقت اللہ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے، اور وہ قرآن کی برکت سے، ذکر و اذکار کی برکت سے، اور چونکہ سارے نبی جو ہیں وہ انسانوں میں آئے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فوقیت دی ہے۔ اور فرمایا نا کہ حدیث کے اندر کہ ایک صحابی کے بارے میں کہ وہ راستے میں جا رہے ہیں تو ٹھوکر لگی، تو فرمایا کہ شیطان کا بیڑا غرق ہو، تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم فوراً اللہ کی پناہ مانگ، کہ یہ نہ کہہ بلکہ اللہ کی پناہ مانگ، تو اس طرح شیطان جو ہے وہ سکڑ کے ایک مکھی کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو جب تم اس کو برا بھلا کہے گا تو وہ کہے گا کہ میری وجہ سے ایسا ہوا، تو وہ اور زیادہ تکبر میں بڑھ جائے گا۔ تو آپ سے فرمایا کہ تم اس سے ڈرو نہ۔ تو پھر آپ سے کا واقعہ آتا ہے کہ آپ نے ایک جو ہے نا مسجد کے اندر ایک جن کو رات کو پکڑا، تو آپ کہنے لگے کہ میرا دل چاہا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھ دوں، لیکن پھر مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات کا خیال آیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اے اللہ میرے بعد تو کسی کو ایسی حکومت نہ دے
کہ جو مجھے دے. تو سلیمان علیہ السلام کی جو تھے جن قبضے میں تھے سارے، یعنی کہ وہ حکم مانتے تھے، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو یہ ایک جنات کے بارے میں کہ جنات سے ڈرنا، یہ کوئی مطلب کہ انسان ہونے کے ناطے سے یعنی کہ کوشش کرے کہ انسان اس خیال کو اپنے دل سے نکال دے اور صرف ڈرے کس سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور جنات کے شرور سے جو ہے نا پناہ نہ مانگے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ میں آئے ان کے حملوں سے بچنے کے لیے. تو امام تیمیہ ایک بزرگ ہیں، تو وہ ایک آدمی ان کے پاس آیا، تو وہ جن نکل نہیں رہا تھا، تو آپ نے کہا اخرج ایھا النفس الخبیثہ، کہ اے گندی روح، اے خبیث روح، تو نکل اس کے بدن سے. تو فوراً اس جملے سے ہی وہ بدن سے نکل گیا. تو کہنے کا سارا مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والے لوگوں پہ شیاطین کا بسیرا بہت کم ہوتا ہے، اور جب انسان اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جن جو ہے اس کا ایک ساتھی بن جاتا ہے. جیسے قرآن پاک کی ایک آیت ہے کہ اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے. تو اس کر کے جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے. آپ جتنا ڈریں گے آپ کے اوپر وہ غلبہ کریں گے، اور آپ جتنا اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیں گے اتنا وہ آپ سے دور بھاگیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.